اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا واقعہ ہی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے صاحبزادے سلمان اور جو قاسم ہیں وہ پاکستان جا کر کوئی بہت بڑی تحریک کو لیڈ کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ اپنے والد کو جیل سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جبکہ حکومت کی طرف سے ابھی بہت ساری سٹیٹمنٹس آ چکی ہوئی ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی انتشار پاکستان میں پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اگر وہ آتے ہیں تو رانا ثناءاللہ صاحب کا جو ہے وہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے۔ اب یہ تو ریاست پاکستان کے انیشیٹو ہے کہ وہ کیا کیسے کسی بھی سچویشن کو پیدا ہونے کے بعد اس کو ٹیکل کرتی ہے۔ اب دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری قیاس آرائیاں جاری ہیں، ہر روز کو بہت بڑی سٹوری بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید انقلاب آنے کو ہے۔ اب میرے پاس جو خبر ہے وہ بہت اتھینٹک ہے، وہ خبر اس لیے بھی اتھینٹک ہے کہ وہ آپ کو آنے والے دنوں میں سچ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی۔ اب جیسے ہمارے کچھ بزرگ صحافی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پہلے امریکہ تشریف لے جائیں گے، وہاں پر جا کر کوئی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی لابی کریں گے، اور وہ لابی کرنے کے بعد ایک اپنے ارد گرد یعنی کہ ہیومن شیلڈ میں اس کو کہوں گی بنائیں گے، جو بہت طاقتور لوگوں کی ہیومن شیلڈ ہوگی، جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہوگا، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے، اور لینڈ کرتے ہوئے ہیومن شیلڈ اتنی اسٹرانگ ہوگی، امریکن ایمبیسی کے اندر جا کر رہیں گے، اور امریکن ایمبیسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ جرات نہیں کر سکے گا ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جہاں ایک طرف پاکستان کے ساتھ امریکہ اچھے تعلقات بنانے کے لیے ہر وہ کوشش کر رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اور پاکستان بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ گڈ ریلیشن کے اوپر بلیو کرتے ہوئے پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ایسی سچویشن میں کون کم عقل ہے جو یہ بات پھیلانا چاہ رہا ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی احتجاج کی کال کو سپورٹ کرے گا، اور جو لوگ یہاں سے جائیں گے ان کو پاکستان کے اندر امریکن سفارت خانے میں پناہ دے گا؟ یہ کوئی بیوقوف، احمق یا چریا شخص ہی ایسی بات کر سکتا ہے؟ اب جو میرے پاس سالڈ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس جو قاسم اور سلمان کے بہت ہی قریبی سورسز ہیں، یہ میں بات کر رہی ہوں، میں عمران خان صاحب کی سسٹر علیمہ آپا کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں جو سلمان اور قاسم کے بہت ہی قریب سورسز نے یہ بات ریویل کی ہوئی ہے کہ قاسم جو ہے، سورس کا کہنا تھا کہ وہ اتنے زیادہ غصے میں ہیں اپنی پھپھو علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، کہ ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی تو ہم سے جو ہے کسی بھی قسم کا رابطہ کر کے یہ بات کہنے کے لیے بتایا گیا کہ میں یہ اعلان کرنے جا رہی ہوں، نہ ہی ہماری والدہ جمائمہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشورہ کیا گیا، نہ ہی ان کو اس بات کے لیے لوپ میں لیا گیا۔ تو یعنی کہ یہ ایک انڈیویجول علیمہ آپا کی کال تھی جو انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے کر اناؤنس کر دی۔ اب جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پریشان تو ضرور ہیں اپنے والد کے لیے کہ وہ جیل میں کس سچویشن میں ہیں یا وہ جیل سے باہر آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے صاحبزادوں سے آن اینڈ آف فون کے اوپر بات کرتے رہتے تھے، اور میرے خیال سے ابھی چند روز کا گیپ آیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ تھوڑے سے کنسرن بھی شو کیے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں وہ بچے جو کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا کسی بھی تحریک کے لیے، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے والد جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں، اور ہم وہ خواہش ہے ہماری کہ جلد از جلد جو ہے ہمارے والد صحیح تندرست ہوں، جیل سے باہر آ جائیں تاکہ ہم ان کو سیفلی دیکھ سکیں، جو کہ حق ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے ہی کہہ دیا کہ ہم کسی بھی قسم کی تحریک کا حصہ بننے نہیں جا رہے، اور ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سے پوچھا تک بھی نہیں گیا، تو اب میں آپ سے اپنے طور پہ ایک بات کہتی ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے تو کہہ دیا ہے کہ میں 90 ڈیز کا جو ہے الٹیمیٹم دے رہا ہوں، ہم بتائیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا الٹیمیٹم جو ہے ہمارے اپنے لیے ہی ہے کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے اس کا پھر لائے عمل تیار کیا جائے گا۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور کا 90 ڈیز کا تو وہ چیپٹر آپ رہنے دیں، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے صاحبزادے بھی اگر عمران خان صاحب کے پاکستان چلے گئے، علیم خان صاحب کے ساتھ مل کے بھی وہ اپنے لیڈر اور عمران خان کے صاحبزادے اپنے والد کو جو ہے وہ جیل سے رہائی نہ دلوا پائے، تو پھر عمران خان کو جیل سے رہائی کون دلوائے گا؟ سو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہو جاتا، تو لہٰذا یہ کوئی احمق ہی ہے جو عمران خان صاحب کو کوئی ایسا مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ کم عقل ہے، کیونکہ اب میں اس کے بعد کیا کہہ سکتی ہوں؟ اب میں آپ لوگوں کو ایک آفر کرتی ہوں کہ اگر 90 ڈیز جو علی امین گنڈا پور کے ہیں وہ لگا لیں اور اس کو ڈبل کر لیں،
180 डेज तक भी अगर इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान चले गए तो मैं 10 लोगों को टिकट लेकर दूंगी ताकि वो यहाँ से बरतानिया से वो इनकलाबी, मैं उन इनकलाबी को टिकट्स लेके दूंगी जो यहाँ पर रोज तमाशा लगाते हैं, कभी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, कभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, कि आप भी जाएं और जाकर जो है वो पाकिस्तान में इनकलाब लेकर आए। ये मैं वादा करती हूँ कि अगर इमरान खान के साहबजादे 180 दिनों में भी पाकिस्तान ट्रैवल कर गए तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 90 डेज को छोड़ दे, 180 डेज को भी छोड़ दे, बल्कि उसके बाद भी, पर मैं सेफली 180 डेज को बता रही हूँ कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान में लैंड नहीं करेंगे और ना ही वो किसी भी किस्म की तकरीब या एहतजाज को लीड करेंगे। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल हैसियत से अपने वालिद को मिलने जाते हैं और मिलकर जो है वो सेफली वापस आ जाते हैं, वो उनका राइट है। मैं बात कर रही हूँ किसी भी किस्म की तहरीक को, एहतजाज को लीड करने की, तो वो ऐसा कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। ये उनके बहुत ही इंतहाई करीब सोर्सेज ने ये बात रिवील की है, तो ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बता रही हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। तहरीकें होंगी, एहतजाज होंगे, ये है सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना के बहाने, क्योंकि इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है वो दम तोड़ रही है। लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हुई हैं। ये जो एक नई उम्मीद थी तहरीक इंसाफ, वो इट्सेल्फ इस वक्त जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है।